لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمؤمنين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات الشهداء. صاحبان ایمان، بزرگان ملت، جیسا کہ آپ لوگوں کو اطلاع ہے کہ ہماری بحث جو چل رہی ہے ولی خدا، معصوم اور اس کی ہمراہی، ہم آج چوتھے مرحلے میں داخل ہوئے، کیونکہ یہ ولایت اس دور میں کافی امتحانات و آزمائش کے دور میں یہ ولایت کا کانسیپٹ گزر رہا ہے۔ غور کریں، ہمیشہ دو ولایتیں ایک ساتھ چلی ہیں، ایک اللہ کی ولایت، ایک شیطان کی ولایت، یعنی طاغوت کی ولایت۔ دونوں ایک دوسرے کے کانٹریڈکٹری، یعنی ایک دوسرے کی مخالف۔ اللہ کی ولایت اپنے نمائندوں کو بھیج رہی تھی، مثلا انبیاء آئے، اوصیاء، ائمہ اطہار، معصومین، اور ان کے بعد بھی غیبت میں ان کے اوصیاء، یا یوں کہا جائے کہ ان کے نائبین۔ اسی طریقے سے شیطان کی ولایت بھی ہے۔ شیطان کی ولایت شیطان سے شروع ہوئی، یہ سلسلہ چلا، قابیل میں آیا، قابیل کے بعد دوسرے آئے، فرعون آیا، نمرود آیا، ابو سفیان آیا، معاویہ آیا، یزید آیا، یزید کی اولاد آئی، اب بنی امیہ، بنی عباس، اور ان کے بعد آج ان کے سفرا بھی۔ نہ یہ ختم ہوئے، نہ یہ ختم ہو سکتے۔ دونوں کا ایک کافی وسیع اور گہرا مخالفانہ ایک طرز ہے۔ غدیر کے بعد سے ایک فائل کھلا۔ غدیر، آپ اپنے ذہن میں سکیچ بنائیے، غدیر ولایت کی جگہ ہے، یعنی اللہ ایک مضبوط لیڈرشپ دے رہا ہے، صرف شیعوں کے لیے نہیں، ساری کائنات کے لیے۔ وہ اور بات ہے کہ جنہوں نے لیا وہ شیعہ ہے، جنہوں نے چھوڑ دیا وہ غیر، لیکن لیڈرشپ سب کے لیے تھی۔ اللہ
بے عادل نہیں ہے، اللہ بے انصاف کرنے والا نہیں ہے، اللہ انصاف کرتا ہے ہر ایک کے ساتھ، اللہ لیڈر دیتا ہے۔ جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے مضبوط راستہ چاہیے۔ جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، اللہ اس شخص کو علی جیسا امام دیتا ہے۔ توجہ کرنا، یعنی ہر ایک میں یہ لیڈرشپ کی طاقت نہیں ہے، اس لیے کہ بندے کا ہاتھ تھام کر اللہ تک لے جانا یہ علی اور آل علی کا کام ہے، ہر ایک کی طاقت نہیں ہے۔ اس لیے خلافت کا عہدہ پروردگار نے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں دیا، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ یہ یہاں پہ خدا کیا بول رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے اس آیت میں، جس آیت میں نے تلاوت کیا ہے، انی جاعلک للناس اماما، امام کا عہدہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ابراہیم سے پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں امام بنا رہا ہوں لوگوں کا، انبیاء کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ امام بنانا۔ پیغمبر جو میدان غدیر میں اگر علی کو اپنا وسیع و جانشین ولایت اللہ کا یہ عظیم ترین عہدہ سونپتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا پیغمبر۔ یا ایھا الرسول بلغ کا حکم ہونے کے بعد علی کی ولایت کا اعلان ہوا۔ توجہ فرمائیں آپ لوگ۔ اسی طریقے سے خلافت بھی، خلافت ایک متبرک عہدہ ہی ہے پروردگار کی طرف سے، قرآن کی طرف سے، اور اس میں بھی پروردگار کلیئر کر رہا ہے اس بات کو، یعنی فرشتوں سے پروردگار نے کیا کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ خلافت ہر کوئی اٹھ کر اگر بنا لے یہ نہیں ہو سکتا، خلافت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اسی لیے شیعوں کو شیعہ کہا جاتا ہے، شیعہ اصول کے پابند ہوتے ہیں، ان کے پاس معیار ذہن وغیرہ نہیں ہے کہ اپنے ذہن سے کچھ بھی بنا لیا جائے، ان کے پاس معیار قرآن و احادیث ہے۔ اسی لیے ہمارے مراجع دیکھیں جتنا بھی فتویٰ دیتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے، فتویٰ جو دیا جاتا ہے قرآن اور احادیث وغیرہ کو پیش نظر رکھ کر دیا جاتا ہے۔ یہ ریسپانسبلٹی کا نام ہے لیڈرشپ، اسی لیے اس لیڈرشپ میں کوئی خطا نہیں ہو سکتی۔ یہ لیڈرشپ ولایت علی سے متصل ہے۔ غدیر میں لیڈرشپ کا ایک سانچہ بن گیا، سانچہ پہچانتے ہیں آپ، ایک سانچہ بنا دیا جاتا ہے، اس کے بعد چاہے جتنے ہزار جتنے لاکھ اس میں سے پروڈکٹ نکلے اسی سانچے کے ماتحت ہوتے ہیں۔ غدیر وہ سانچہ بنا دیا، اب تمہیں جس کی طرف بھی جانا ہے دیکھو کہ غدیر سے سانچہ نکلا، غدیر کے سانچے سے نکلا ہوا ہے یا بنی ثقیفہ کے سانچے سے نکلا ہوا ہے۔ اگر بنی ثقیفہ کے سانچے سے نکلا ہوا یہ ہماری لیڈرشپ نہیں ہے، غدیر کے سانچے سے نکلا ہوا ہے تو یہ ہماری لیڈرشپ ہے۔ امام زمان ارواحنا لہ الفدا کہ اس طولانی غیبت میں امام کو غائب ہوئے کتنے سال ہو رہے ہیں؟ 1 سال 2 سال نہیں، 329 ہجری میں غیبت کبریٰ ہوئی امام کی، 329 ہجری، اب 1436 ہجری چل رہا ہے، 350 سال، 325 سال آپ نکال دیں، اس کے بعد آپ حساب لگائیں، 1300 سال سے زیادہ کی یہ خلافت، یہ غیبت، یعنی امام غائب میں ہے، یعنی امام مطمئن ہے کہ غدیری لیڈرشپ دنیا کے اندر ہے اور یہ انجام دے رہے ہیں۔ توجہ فرمائیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بے کنار ہیں، نہیں ہے۔ تیسرا راستہ ہمارے پاس نہیں، اگر ہم کہیں کہ میں نہ اس طرف ہوں نہ اس طرف ہوں، بعض لوگوں میں یہ عقیدہ ہوتا ہے، کوفیوں میں زیادہ تھا یہ عقیدہ ہی کہ بھائی نہ ہم حسین کی طرف ہیں نہ ہم یزید کی طرف ہیں۔ پروردگار کہہ رہے نہیں، 2 ہی راستے ہیں ہمارے سامنے، آپ لوگ
مومنین ہیں، آپ کو تاکید ہے ہر نماز کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ آیت الکرسی، تاکید ہے یہ۔ آپ لوگ پڑھتے ہیں، بعض لوگ سونے سے پہلے پڑھتے ہیں، بچوں کو سکھاتے ہیں۔ ان آیتوں پر کبھی غور کیجئے، دونوں راستے بیان کر رہا ہے پروردگار۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجونہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کا ولی ہے، ان مومنوں کا ولی ہے۔ مومنوں کا ولی اللہ ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اہل ایمان کا ولی اللہ ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ یخرجونہم، انہیں خارج کریں، کہاں سے؟ من الظلمات، گمراہی سے خارج کریں، نور کی طرف لائیں۔ یہ اللہ نے اس ذمے کو لیا ہے، یہ ولایت اللہ کہتے ہیں اسے۔ یہ اللہ کا ارادہ صرف اللہ نہیں کرتا، اپنے ہاتھ سے نہیں کرتا۔ اگر ایک انسان کو ہدایت ہونی ہے، اللہ اسے ہدایت کے راستے پر نہیں لاتا، مستقیم نہیں لاتا۔ مجھے پیاس لگی ہے، اللہ میرے حلق میں پانی نہیں ڈالے گا۔ مجھے بھوک لگی ہے، اللہ میرے حلق کے اندر نیوالا نہیں ڈالے گا۔ وسیلوں کی ضرورت ہے، ارادے کی ضرورت ہے۔ جب ارادہ ہوگا، جب ہم ارادہ کریں گے، پیاس پانی پینے کا ارادہ کریں گے، خود بخود ہاتھ گلاس کی طرف چلے جائیں گے۔ ارادہ ضروری ہے، اللہ کا ارادہ ہے مومنین کو نکالیں، گمراہی سے نکال کر نور کی طرف لائیں۔ یعنی اس کا مطلب مومن بھی گمراہ ہو سکتا ہے، لیکن ولایت اللہ کا کام ہے۔ ولایت اللہ مستقیماً ہم پر حکومت نہیں کر سکتی۔ اللہ کے ولایت کے حکمران انبیاء ہیں اور ائمہ ہیں، کہ ان کی ولایت، اہل البیت کی ولایت اللہ کی ولایت سے متصل ہے۔ میں نے ابتدا میں کہا تھا، یعنی دوسری یا پہلی تقریر میں کہا تھا، اماموں کے پاس 3 چیزیں ہوتی ہیں، معصوم کے پاس۔ ایک، علم بے خطا، ان کا علم کبھی خطا نہیں کرتا، کبھی رانگ نہیں جاتا۔ ان کا ڈیسیشن، اماموں کا ڈیسیشن، امام کے فیصلے کبھی رانگ نہیں ہوتے۔ کس لیے رانگ نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ ان کا علم اللہ سے ملا ہوا ہے، اللہ کے علم سے ملا ہوا ہے۔ ان کا ڈیسیشن کبھی رانگ نہیں جا سکتا۔ وہ اور بات ہے، سمجھ میں دور ہو سکتا ہے، ہمیں جلدی سمجھ میں نہیں آ سکتا ہمیں۔ امام نے کربلا کا فیصلہ کیا تھا جانے کا، امام نے کربلا کا فیصلہ کیا تھا، اس دور میں کتنے آبجیکشنز ہوئے تھے امام پر۔ لوگوں نے کہا کربلا جانے کی ضرورت کیا ہے آپ کو، جبکہ آپ کے جد نے کہا کہ کربلا میں آپ کو مار دیں گے۔ بہت سارے حدیث ہیں اس کے بارے میں، بہت ساری روایتیں۔ دوسرا آبجیکشن یہ تھا امام حسین پر، کربلا جانے کی ضرورت کیا؟ اگر گئے کربلا، عورتوں کو لے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ جو آبجیکشنز اس دور میں ہوتے تھے، اعتراضات اس دور میں ہوتے تھے، کہو کہ آج کے دور میں کریں۔ آج کے دور میں آج بچہ جواب دے گا، امام حسین کیوں لے کر گئے جناب زینب؟ اس دور میں فلسفہ نہیں معلوم تھا لوگوں کو، آج معلوم ہوا۔ 1400 سال کے بعد کربلا کا راز اب دھیرے دھیرے سے کھل رہا ہے۔ یعنی بہت سارا عمل معصوم، علم معصوم ہوتا ہے، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ بہت ساری اس طریقے سے امام حسن نے صلح کیوں کی؟ اس دور میں لوگوں کو معلوم نہیں تھا، اب معلوم ہوا، وہ بھی کامل معلوم نہیں ہے۔ مصلحت معصوم مصلحت الہی میں پوشیدہ ہے۔ امام رضا مدینے سے خراسان کیوں گئے؟ اس دور میں لوگ آبجیکشن کرتے تھے، امام ولی ولایت عہدی کے پیچھے چلے گئے، امام رضا حکومت کے پیچھے ہیں۔ امام رضا اگر حکومت نہ ملے ظاہراً متقی پرہیزگار لوگ ہیں، ورنہ یہ حکومت کے بھوکے ہیں، لوگ اعتراض کرتے تھے۔ لیکن آج معلوم ہوا کہ امام رضا خراسان کیوں گئے؟ اس لیے کہ آج خراسان یعنی ایران معارف شیعہ کا مرکز بن گیا۔ یعنی ہمیں اس وقت کوئی چیز معلوم نہیں ہوتی، معلوم بعد میں ہوتی ہے۔ راستے 2 ہی ہیں آپ کے سامنے، ایک ولایت اللہ، ایک ولایت شیطان۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اس کے بعد والی، اس کے بعد اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت۔ جو کافر ہیں، جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں،
ان کے اولیاء طاغوت ہیں، استعمار ہیں، یعنی طاغوت شیطان، فرعون، نمرود، ابو سفیان، دو ہی راستے، تیسرا راستہ نہیں ہے۔ جنگ جمل مشہور جنگ، امام علی کے تخت ظاہری خلافت پر آنے کے بعد، جو خلافت ہے امام کے پاس 25 سال کے بعد، ان 5 سال کے خلافت کے دوران امام کو پیسفل زندگی نہیں دیا مسلمانوں نے، جنگوں میں انوالو کیا، جنگ جمل، اس کے بعد 18 مہینے کی جنگ صفین، پھر جنگ نہروان، اس کے بعد شہادت۔ اس کے باوجود بھی امام نے اپنی حکومت، جو فرائض حکومت جو انجام دیا، وہ لامثال ہے۔ کرسچن کتاب لکھتا ہے علی ابن ابی طالب کے بارے میں، عدالت کے بارے میں امام کی۔ اس جنگ کے اندر، جنگ جمل میں، آپ ایک نام سنے ہوں گے، زبیر بن عوام۔ یہ بڑے پرسنالٹیز تھے اسلام کے۔ زبیر کا اگر ریکارڈ دیکھیں گے تو عالی شان ریکارڈ ہے، عالی شان ریکارڈ۔ لیکن زبیر پہلے حامی امیر المومنین تھا۔ 16 یا 15 سال کی عمر میں وہ مسلمان بنا زبیر۔ یہ رشتہ داری کے لحاظ سے اگر دیکھیں گے آپ، امام کے پھوپھی کا لڑکا تھا یہ، امام کی پھوپھی صفیہ، ان کا لڑکا زبیر، 16 سال کی عمر مسلمان بنا۔ عاشق تھا علی ابن ابی طالب کا، عاشق، بہت چاہتا تھا، محبت کیا کرتا تھا۔ اسلام کے لیے ایک ننگی تلوار تھی زبیر، دشمن پر حملے اس کی تلوار چلتے تھے۔ جنگ خندق میں پیغمبر کو دشمن کی کچھ انفارمیشن چاہیے تھی، لیکن انفارمیشن دینے والا کوئی نہیں تھا۔ مسلمانوں کی انفارمیشن کفار تک جاتی تھی۔ جنگ خندق میں سب جمع ہو گئے تھے، جنگ احزاب جس کا نام ہے، جنگ احزاب حزب والی جنگ، جس میں کفار، مشرکین، ملحدین، یہود، نصارہ، ان کے دوستان، منافقان، سب جمع ہو گئے تھے اسلام کے مقابل میں۔ ایک لاسٹ فائٹ سمجھ رہے تھے لوگ، ایک آخری جنگ، اسلام ختم۔ جو فرمائے، اسلام آسانی سے ہاتھ میں نہیں آیا ہمارے، اسلام نے نہ جانے کتنے قربانیاں دی۔ اس وقت مسلمانوں کی انفارمیشن دشمنوں تک جاتی تھی، دشمن کی کوئی انفارمیشن یہاں نہیں آتی تھی۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ مجھے دشمن کے لشکر کی انفارمیشن چاہیے، کہ کوئی ہو ہمارا آدمی وہاں سے انفارمیشن دے ہمیں۔ آپ علم غیب کی بات چھوڑ دیں، میں علم غیب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر علم غیب کی بات ہوں گی تو پیغمبر اللہ سے لے لے گا، لیکن ایک ہوتا ہے نیچرلٹی، نیچرل، جیسا کربلا میں امام حسین کے پاس طاقت تھی، ایک معصوم کافی ہے سب کو ختم کرنے کے لیے۔ ملائکہ آ کر امام سے سوال کرتے، امام حسین سے، اے ابا عبداللہ ہم مدد کرنا چاہتے ہیں۔ جنوں کا لشکر آیا تھا، سنا ہے آپ نے یہ سب؟ جنوں کا لشکر آیا تھا کہ ہم آپ کے کربلا میں مدد کرنا چاہتے ہیں۔ امام نے مدد نہیں لی، فرشتوں سے مدد نہیں لی، کسی سے مدد نہیں لی۔ کیوں؟ امام کے پاس بھی طاقت ہے، لیکن امام ایک نیچرل کربلا چاہتے ہیں، غیر عادی کربلا نہیں۔ اگر امام غیر عادی کربلا اگر بنا دیتے، فرض کیجیے، فرض سوچیے آپ، امام جنات سے کہتے آؤ مدد کرو ہماری، فرشتوں سے کہتے آؤ مدد کرو، ایک جبرائیل کا پر پڑ جاتا، سب ہلاک ہو جاتے۔ لیکن آج معلوم نہیں ہوتا تھا، آج یہ ایام ادا، ایام سوگواری نہیں بلکہ ایام جشن ہوتے تھے۔ ایک نیچرل کربلا چاہیے تھا امام کو، آرٹیفیشل نہیں، ایک نیچرل کربلا جس کے اندر لوگ آئیں، درد احساس کریں، تیر لگیں، گلا کٹوائیں، ایک نیچرل پیور کربلا۔ ہر چیز علم غیب کو آپ تھوڑی دیر کے لیے سائڈ میں رکھیے، نیچرل بات کریں گے ہم لوگ۔
رسول اللہ انفارمیشن چاہتے تھے، کوئی مسلمان تیار نہیں تھا اٹھ کے جا کر انفارمیشن لانے کا، اس لیے کہ مسلمان وہاں پر ان کے دلوں پر خوف کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ وہاں پر عمرو ابن عبدود تھا، عمرو ابن عبدود کے خوف کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ 16 سال کی عمر میں زبیر بن عوام اٹھ کر کہتا یا رسول اللہ میں لے کر آتا۔ زبیر کا یہ حال، زبیر کو ٹائٹل دیا گیا تھا، ٹائٹل زبیر سیف الاسلام کا ٹائٹل ملا، یعنی اسلام کی تلوار کا ٹائٹل، لقب۔ آپ جانتے ہیں کتنا آنر ہے یہ اسلام سے ملنا۔ زبیر کو چوما کرتے تھے پیغمبر اکرم، بوسہ دیا کرتے تھے، یعنی زبیر کی شخصیت وہ تھی۔ ایک مرتبہ زبیر، حضرت امیر المومنین اور زبیر تینوں بیٹھے ہوئے، زبیر علی کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا زبیر۔ پیغمبر زبیر کو دیکھتے، زبیر تم علی سے بہت محبت کرتے ہو؟ زبیر نے کہا بے شک یا رسول اللہ، علی سے میں بہت محبت کرتا ہوں، لیکن زبیر میں ایک دن دیکھ رہا ہوں تم علی کے مخالف ہو جاؤ گے، مقابل میں آ جاؤ گے۔ یہ واقعہ گزر گیا، زبیر نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں علی سے محبت کرتا ہوں، مخالف ہو ہی نہیں سکتا، مقابل میں آ ہی نہیں سکتا۔ یہ واقعہ ختم ہو گیا، جنگ جمل۔ امام چلے جملیوں کے پاس، اس لشکر کے پاس، ام المومنین کا جو لشکر تھا وہاں گئے۔ لوگوں نے فوراً عائشہ کو میسیج دیا کہ علی آ رہے ہیں۔ ایک کوہرام بپا ہو گیا، شاید علی جنگ کرنے آ گئے۔ زبیر نے پردہ ہٹا کر دیکھا کہ نہیں، علی جنگ کے لیے نہیں آ رہے، علی کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تمہیں کیسے معلوم کہ علی بات کرنے آ رہے ہیں؟ کہا کہ علی کے پاس تلوار نہیں ہے، علی کے پاس زیرہ نہیں ہے، علی کو میں اچھی طریقے سے پہچانتا ہوں، علی گفتگو کے لیے آ رہا ہے۔ اور اتنے میں تھوڑی دیر میں امام نے آواز دی زبیر باہر آؤ، مجھے تم سے گفتگو کرنی ہے۔ زبیر باہر آیا، امام نے فرمایا زبیر یاد ہے وہ وقت جب میں تو رسول اللہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے، رسول نے تجھ سے کہا زبیر بہت محبت کرتا ہے علی سے، ایک دن تو مخالف ہو جائے گا۔ زبیر کا سر نیچے ہو گیا۔ زبیر یاد آیا نا؟ زبیر نے کہا یاد آ گیا مجھے۔ فوراً اپنے سر کو پکڑ کر پریشان ہو کر میدان سے باہر جا رہا تھا۔ امام نے روکا، زبیر رک، کہاں جا رہا ہے؟ کہا کہ نہ میں آپ کی طرف ہوں نہ میں عائشہ کی طرف ہوں، بلکہ میں نیوٹرل رہنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا زبیر نیوٹرل نہیں ہے ہمارے پاس، یا تو میرا ہے یا میرا غیر ہے، تیرے سامنے صرف دو ہی راستے ہیں، یا تو میرے پاس ہے یا میرا دشمن ہے، تیسرا راستہ نہیں ہے۔ سکوت اختیار کرنے والے جانے رہو، اسلام میں تیسرا راستہ نہیں ہے۔ تیسرے راستے کے لیے بھی امام نے مشخص کر دیا، لعن اللہ امتا سمعت بذالک فرضیت بہ، تیسرا راستہ نہیں ہے ہمارے پاس، خاموشی دشمن کے پاس۔ لعن اللہ سمعت بذالک فرضیت بہ، لعنت ہو اس پر جو سن کر گویا راضی رہا۔ یعنی راضی رہنا خود دلیل اس بات کی ہے کہ تم ایک فکر کو سپورٹ کر رہے ہو، خاموش ہو گئے بھائی مجھ سے ربط نہیں ہے۔ اسلام ڈکلیئر کر دیا تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اننی لعلی جادۃ الحق، معاویہ کے بارے میں فرماتے ہیں وانہم لعلی مضلۃ الباطل، حق کا راستہ ایک ہی ہوتا ہے، باطل کا راستہ نہیں ہوتا۔ اننی لعلی جادۃ الحق، امام نے فرمایا جادہ یعنی راستے کو کہتے ہیں۔ جادہ اگر عام عربی زبان میں دیکھا جائے یا فارسی زبان میں دیکھا جائے، جادہ یعنی ہائی وے کو کہتے ہیں، جس میں ہر چیز ملتی ہے آپ کو۔
آپ یہاں سے ڈرائیو کریں، آپ بامبے والے ہیں، آپ لوگ پونا آتے جاتے رہتے ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں، مجھے دوسرے شہر نزدیک کے بارے میں انفارمیشن نہیں. آپ یہاں سے نکلیں گے، ہائی وے پر جائیں گے. پونا میں ہائی وے سیف ہوتا ہے، راستہ سیف ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں بتایا جاتا ہے نشانوں کے ذریعے سے، یہاں پر دھیرے کرو، یہاں پر تیز چلو، یہاں پر اتنے کلومیٹر کی سپیڈ پر جاؤ. وہاں پر لال سگنل رکتا ہے، کہتا ہے کہ یہاں تھوڑی دیر رک جاؤ، پھر کہتا ہے کہ آگے بڑھو، پھر کہتا ہے کہ کیپ لیفٹ، کیپ رائٹ. یعنی راستے کی دلیل، راستے کی خصوصیت یہ ہے کہ تمہیں سیف جرنی پہنچائے اپنے مقصد تک، تاکہ تم سیف جا کر پہنچ جاؤ. امام فرماتے ہیں انی لعلی جادۃ الحق، میں ایک صحیح راستہ ہوں جو تمہیں ہر موڑ پر بتاتا ہوں کہ کہاں پر تمہارے لیے نقصان. ایک صلوات پڑھ دو. جو فرمائیں حق کا راستہ، حق کا کام یہی ہے. خدا نے قرآن میں کہا ہے عبرتاً لأولی الالباب، یعنی یہ تمام چیزیں صاحبان عقل کے لیے عبرت. راستہ ہوتا ہے بھائی، تمہیں سیف پہنچنا ہے. علی بھی فرما رہے ہیں کہ میں ایک راستہ ہوں، صراط المستقیم ہوں. میرا کام ہے تمہاری جرنی جو جنت تک جانی ہے وہ سیف ہونا چاہیے، راستے میں ایکسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. یعنی راستے کا ایکسیڈنٹ کہاں ہے؟ آخرت کا. فرشتوں کے چنگال میں نہیں پھنسنا چاہیے، تمہیں عذاب نہیں ہونا چاہیے، رکاوٹیں نہیں آنی چاہیے. سیف، بغیر کوئی تکلیف دے، بغیر کوئی تکلیف کے جنت تک پہنچانا میرا کام. اس کے بعد امام نے معاویہ کے لشکر کی طرف اشارہ فرما کر فرمایا انہم لعلی مظلۃ الباطل. وہ لوگ، اب یہاں نہیں فرمایا امام نے انہم لعلی جادۃ الباطل، یعنی باطل کے راستے پر ہے نہیں کہا. مظلۃ الباطل، آپ ہائی وے پہ گاڑی چلاتے ہیں، پھر وہی مثال دے رہا ہوں لیکن دوسرا روپ. گاڑی اگر سڑک سے ہٹ کر باہر آ جائے، بیابان میں آ جائے، جہاں پر درخت پودے یہ سب ہوتے وہاں پر آ جائے، اور آپ وہاں گاڑی چلانا شروع کرے، اب آپ کے راستے کے سامنے گڈھے ہیں، کیچڑ ہے، پانی ہے، تالاب ہے، پہاڑ ہے. یہ وہ منزل ہے، مظلہ باطل وہ منزل ہے، تمہیں کہیں پر بھی تم اگر بچ کے بھی نکلو گے، آگے کی منزل کھاڑی میں تمہیں گرا دے گی. امام نہیں چاہتا کہ تم وہاں پر جا کر گر جاؤ. اس لیے یہ دو راستے، دوسرے سے ہٹ کر تیسرا نہیں ہے ہمارے پاس. امام تمہیں فزیکلی چاہتا ہے، امام چاہتا ہے کہ تم ہو، سید علی تم ہو، حسین تم ہو، حسن تم ہو، اکبر تم ہو. تمہاری چیزیں نہیں چاہیے امام کو، شخصاً خود ہم چاہیے امام. اور جو فرمائے مدینے سے لے کر کربلا تک نہ جانے امام نے کہاں کہاں پر اتمام حجت کیا، کہاں کہاں پر اتمام حجت کیا امام نے. اور جو فرمائے دیکھیں تاریخ. میرے جوان بھائیوں سے میرا ایک ریکویسٹ ہے، میری ایک ریکویسٹ ہے، چند چیزوں کو اپنا چھوڑیں اپنے ہاتھ سے، اچھا نہیں دکھتا. امام کو کیوں غریب کہا جاتا ہے جانتے ہیں آپ؟ ہر امام کو زیارت نامے میں یا غریب کہا گیا، یا مظلوم کہا گیا، یا وطر الموتور کہا گیا، ہے نا؟ جب کے پاس امام کے پاس کچھ نہیں تھا، دشمنی کی ضرورت ہی نہیں تھی. جب اپنے امام کو چھوڑ دیتے امام غریب ہو جاتا ہے. اور جو فرمائے ابھی بھی امام کے ساتھ ہونا ہے. ہم لوگ ہیں امام کے ساتھ. آپ یہ مت سمجھے کہ ممبر سے کیا بک رہا ہوں میں، کیا بول رہا ہوں، ڈرا رہا ہوں، نہیں. ہم کو خود، مجھ کو اور آپ کو ایک احساس کی منزل، چند چیزوں کو مت چھوڑو. ایک نہج البلاغہ خود شیعوں کے درمیان آج غریب ہے، پڑھنے والے کم ہیں. کامکس ہو، میگزینز
اور دیگر کتابیں، بڑے بڑے فلاسفرز کی کتابیں، یہ سب زیادہ کھولی جاتی ہیں. جو فلاسفرز کو علم دینے والا خود ہے، اس کی کتاب ہم نہیں کھولتے. نہج البلاغہ. دوسرا صحیفہ سجادیہ، قرآن اول نمبر پر، قرآن نہج البلاغہ صحیفہ سجادیہ. ایک مظلوم امام کا پیغام ہے اس کے اندر، ہر چیز کے بارے میں ہے. توحید چاہتے ہو تمہیں نہج البلاغہ بھی دے رہا ہے، توحید صحیفہ سجادیہ بھی دے رہی ہے. عدالت چاہتے ہو، نبوت چاہتے ہو، امامت چاہتے ہو، قیامت کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، یہ تمام چیزیں دے رہی ہیں، دے رہی ہیں. اگر ہمیں علی سے عشق ہے، عشق کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے خطوں کو بار بار پڑھا جائے. عجب میں اسے تنہا نہ جانے دیں، اسے تنہا نہ چھوڑیں. امام ہم کو مانگ رہا ہے، فزیکلی ہم کو مانگ رہا ہے، نہیں خود ہم. آپ سوچیں کہ آپ کو مانگ رہا ہے، مجھ کو مانگ رہا ہے امام، دوسروں کو نہیں مانگ رہا ہے. عبید اللہ بن حر جوفی، یہ بھی ایک تاریخ کی مشہور شخصیت تھی، سنیں یہ سب آپ خیف کریں گے. امام کا مقصد آپ کو معلوم ہوگا. یہ تھوڑا غنڈہ گردی والا آدمی تھا. یہ کوفے میں ہر جگہ پر ذرا اپنا جتانا، یہ ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، ہر زمانے میں ہوتا ہے، ہر زمانے میں ہوتا ہے. کوفے کے دیکھا کہ توا گرم ہے، لشکر آمادہ ہو رہا ہے حسین ابن علی کے خلاف. کہا کہ نہ مجھے حسین کی طرف رہنا ہے، نہ مجھے زیاد کی طرف رہنا ہے. نکل گیا کوفے سے. کہاں گیا؟ اپنے فارم ہاؤس میں جا کر رہ گیا. امام کا قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا. امام نے کسی کو بھیجا، جاؤ میں نے سنا ہے کہ عبید اللہ بن حر جوفی اپنے فارم ہاؤس میں ہے، اپنی جگہ پر ہے، یہاں پر اس کو بلا لے آؤ. کہو کہ حسین بلا رہا ہے. کوئی گیا، امام کا پیغام دیا. اس نے کہہ دیا کہ امام سے کہہ دے کہ مجھے آنا نہیں ہے، مجھے آنا نہیں ہے آپ کے پاس. کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حالات کیا ہو رہے ہیں. دور رہنا چاہتے. بعض لوگ نہیں چاہتے کہ جا کر دخل دیں، دور رہنا چاہتے ہیں. امام نے پھر قاصد کو بھیجا، جاؤ بلا لے آؤ. پھر کہا کہ امام سے کہہ دیجئے آپ اپنے کہ مجھے آنا نہیں ہے. ڈائریکٹ پیغام. جب امام کو اطمینان ہو گیا کہ وہ آنے والا نہیں ہے، خود ابا عبداللہ الحسین اس کے پاس گئے. جو کریں، خود امام وہاں پر تشریف لے گئے. جانے کے بعد اس کا نوکر وہاں پر تھا. دروازے کے باہر امام دکل باب کیا، نوکر نے باغ کا دروازہ کھولا، دیکھا کہ امام آئے ہوئے. امام نے فرمایا کہ جاؤ تمہارے مالک سے کہو کہ حسین زہرا کا بیٹا ہے. اور جو فرمایا، جا کر کہا. اس نے کہا کہ اچھا اندر بلا لو، جب آ ہی چکے ہیں تو میں مل لوں. امام نے فرمایا کہ عبید اللہ بن حر جوفی تو میرے ساتھ کربلا چل، میرا ناصر بن. کسے امام دعوت دے رہا ہے؟ گنڈے کو جو صرف دنیا طلب تھا. امام نے فرمایا تیرے جو بھی گناہ میں معاف کرواؤں گا، لیکن میری نصرت کو چل تو. اس نے کہا کہ یا ابا عبداللہ آپ کا بڑا احترام ہے، آپ آل رسول ہیں، سید ہیں، آپ عالم ہیں، آپ زہرا کے فرزند ہیں، شہزادی کے فرزند ہیں، علی ابن ابی طالب کے، سب منظور سر آنکھوں پر، لیکن کربلا میں نہیں آ سکتا. اس کے عوض میں ایک چیز آپ کو دینا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا کیا دینا چاہتا ہے؟ یہ جو میرا گھوڑا آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیبل میں جو گھوڑا ہے، اس زمانے میں گھوڑے ہوا کرتے تھے، اسٹیبل میں رکھا کرتے تھے. ہاں، اس نے کہا کہ یہ گھوڑے کی خاصیت یہ ہے، یہ گھوڑا اتنا تیز رفتار ہے، میں جب بھی ارادہ کرتا ہوں کہ کسی دشمن تک مجھے پہنچنا ہے، یہ گھوڑا پہنچا دیتا ہے. اور جب بھی میں ارادہ کرتا ہوں کسی دشمن سے فرار ہونا ہے، مجھے جان بچانا ہے، یہ گھوڑے نے میری جان بچائی ہے. یعنی اتنا فاسٹسٹ، جیسا کہ ہماری زبان میں اگر کہا جائے یعنی لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی ہماری زبان میں، آپ لوگوں بچوں کو سمجھانے کے لیے.
لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی ہے، اس کے اندر یہ فیچرز ہیں، یہ فیچرز ہیں، بہت اچھی ہے، یعنی اس دور کا لیٹسٹ ماڈل کا گھوڑا ہوں گا شاید، لیکن ہے تاریخ میں، یہ کوئی افسانہ نہیں بیان کر رہا ہوں۔ امام سے اس نے کہا آپ اس گھوڑے کو لے کر جائیے، آپ اگر دشمن آپ کا پیچھا کرے یہ گھوڑا آپ کو دور تک لے جائے گا، دشمن کا گھوڑا آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ زہرا کے فرزند نے ایک ایسا جواب دیا، تاریخ دنگ رہ گئی۔ زہرا کے فرزند نے کہا عبید اللہ بن حر جوفی سے، اے عبید اللہ، اگر حسین کو فراری ہونا تھا تو کربلا کیوں آتا؟ جو فرمائے امام نے دیکھا کہ یہ میرے لشکر میں آنے والا نہیں ہے، امام سمجھ گئے کہ میرے لشکر میں آنے والا نہیں ہے۔ امام نے فرمایا مجھے تیرا گھوڑا نہیں چاہیے تھا، مجھے تو چاہیے تھا، میں تیرے گھوڑے کو سعادت کی طرف نہیں پہنچانا چاہتا، میں تجھے سعادت ابدی دینا چاہتا ہوں، سعادت ابدی دینا چاہتا ہوں۔ کربلا میں صحابیوں کے پاس گھوڑے تھے، لیکن سلام صحابیوں کے لیے، اس لیے کہ سعادت ابدی ناصروں کے لیے۔ توجہ فرمائیں، امام نے فرمایا اے عبید اللہ، عاشور کے دن میں حلمن کی صدا بلند کروں گا، اتنی دور چلے جا کہ میری آواز تیرے کانوں کے اندر نہ پڑے، اور اگر آواز میری تیرے کانوں کے اندر پڑ گئی اور تو میری مدد کو نہیں پہنچا، تیری دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ یعنی امام کو ہم چاہیے، بوڑھا، جوان، نوجوان، کم عمر، ضعیف معیار نہیں رکھتا، اس لیے کہ امام کے ناصروں میں 6 مہینے کا علی اصغر بھی ہے اور ضعیف حبیب ابن مظاہر بھی ہے۔ اسی لیے ان اوپن یونیورسٹیز کے اندر، اوپن یونیورسٹی یعنی امام حسین کی درسگاہ کے اندر کوئی ایک ایج لیمٹ نہیں ہے ہمارے پاس، ہم علی اصغر کے لیے ایک چھوٹے سے بچے کو بھی لاتے ہیں، اور علی اکبر کے لیے جوان بھی آتا ہے، حبیب ابن مظاہر کے لیے ضعیف بھی آتا ہے، کیونکہ یہ درسگاہ کربلا ناصران امام زمانہ کی تربیت کرتی ہے۔ کربلا میں جو غلطی ہوئی تھی کوفے کے اندر، جو امام کو تنہا چھوڑنے والی غلطی تھی، اب یہ غلطی امام زمانہ کے ساتھ نہیں ہونی ہے، اسی لیے اس فرش عزا کو عام کیا گیا۔ دشمن کے محل میں فرش عزا عام ہوا، شام، زینب سلام اللہ علیہا، یزید کے دربار رہائی ہو گئے، رہائی، یزید نے کہا کہ چلے جاؤ، ما لی ولی الحسین، ہاں یزید کا جملہ مشہور ہے یہ، جب دیکھا کہ اپنے آپ کو فاتح کربلا سمجھ کر خوش ہو رہا تھا، لیکن زینب نے سارا تختہ پلٹ دیا، آخر ہاتھ مل کر کہنے لگا کہ مجھ سے اور حسین سے کوئی رابطہ ہی نہیں تھا، خدا لعنت کرے ابن زیاد نے قتل کیا، میں نے نہیں کیا۔ یعنی چینج، اسٹیٹمنٹ کو چینج کرنا، باطل ایک پیر پر نہیں رہتا، حق ثابت رہتا ہے پہاڑ کی طرح، باطل نہیں رہتا۔ جناب زینب نے فرش عزا بچھایا، جب رہائی ہوئی تو یہ نہیں کہا جناب زینب نے بیٹا جلدی چلو یہاں سے، ہم لوگ چلیں گے کربلا چلیں گے، نہیں، بیٹا پہلے فرش عزا بچھائیں گے ہم یہاں پر۔ جو لوگ ہم پر پتھر پھینکتے تھے، جو لوگ ہم پر پانی پھینکتے تھے، جو لوگ ہم پر صدقہ پھینکتے تھے، وہی لوگ اب زینب کے سامنے بیٹھ کر حسین پر گریہ بھی کریں گے۔ یہ زینبیہ مشن ہے، یہ زینب کا مشن ہے۔ کربلا کی تاریخ پلٹ دیا زینب نے، ایک فرش عزا کے ذریعے سے قسم کھایا زینب نے، اے میرے ماجائے حسین، تیری نصرت کے لیے کوئی نہیں تھا، میں ایسے ناصر بناؤں گی، تیرا بیٹا جب ظہور کرے گا اس کے لیے نصرت نصرت ہی نصرت ہوگی۔ توجہ فرمائیں، صلوات پڑھیں ہوں گے، توجہ فرمائیں، ناصر بننا ہے ہمیں۔
کربلا نے امام نے حلم ناصر کی صدا بلند کی تھی. کس وقت؟ وہ آخری وقت جب کوئی نہیں تھا ابا عبداللہ حسین کے پاس، کوئی نہیں تھا. حلم ناصر، کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا. ہے کوئی مدد کرنے والا جو میری مدد کرے؟ کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا. خدا کی قسم حسین غریب تھا. خدا کی قسم زینب غریب تھی. 6 ماہ کے بچے نے جواب دیا. کیسا بچہ تھا یہ؟ ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا، 3 دن کا بھوکا پیا تھا، معصوم بچہ. قول حکیمانہ ہے یا روایت ہے یا حدیث ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن ہے. تاکید کیا گیا شیعوں کو، مجلس حسین میں جب اپنے چھوٹے سے گود کے بچے کو لے جاؤ اور وہاں پر علی اصغر کا ذکر ہو تو اس بچے کو ہلا کر بیدار کر دو تاکہ علی اصغر کا ذکر اس کے کانوں میں جائے. جو فرمائے معصوم بچہ تھا، 3 دن کی بھوک و پیاس. بچے کو کتنے پانی کی ضرورت پڑتی ہے؟ 6 ماہ کے بچے کو، جو آپ لوگ صاحب اولاد ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا زوجہ بچے کو، اپنے ماں اپنے بچے کو، 6 ماہ کے بچے کو کیسے پانی پلاتی ہے. چھوٹے بچے کو انگلی ڈبائی جاتی ہے پانی میں اور اس پانی سے ہونٹوں پر لگائی جاتی ہے. ایک قطرہ پانی اتنے بڑے فرات سے نہ مل سکا. ھذا ماء الفرات، یہ فرات ہے، یہ فرات کا پانی ہے. اس میں سے کتے اور سور پانی پیے، آل رسول پیاسی رہے. امام حسین جب دیکھتے ہیں ننھا سا بچہ آمد ہے، نصرت ہے، اس کی ماں سے کہا کہ بچے کو لاؤ، کم از کم میں بچے کو پانی پلا لوں. اور کوئی انسانیت کی دنیا یہ تصور نہیں کر سکتی کہ انسان کا دل اتنا مردہ ہو جائے گا کہ بچے کو تک معاف نہیں کرے گا. سکینہ امید میں تھی، اہل حرم کی عورتیں امید میں تھے کہ بچہ پانی پلا دیا جائے گا، بچے کو پانی پلا دیا جائے. امام لے چلے. دھوپ تھی، کڑی دھوپ تھی، ظہر عاشور کے بعد کا منظر تھا، عصر کے قریب. سوچے کہ کتنی دھوپ ہوتی ہے اس وقت، بیابان، ریتی، دشت. اس بچے کو امام نے اپنے ہاتھوں میں لیا، ابا کا دامن اوپر سے ڈالا اس طریقے سے تاکہ دھوپ سے بچ جائے. چھوٹا بچہ ہے، پیاسا ہے. علماؤں نے پڑھا ہے کہ اس بچے کی کیفیت کیا تھی. تلظہ سے مثال دی ہے کہ جب مچھلی باہر آتی ہے پانی سے تو مچھلی پانی کے لیے تڑپتی ہے، اس کی بدن میں جان ہوتی ہے، اچھلتی ہے مچھلی، اوپر چڑھتی ہے، گرتی ہے تاکہ پانی کسی بھی طریقے سے پانی کے نزدیک ہو جائے. لیکن جیسے جیسے مچھلی کے اندر سے طاقت ختم ہوتی ہے اس کا بدن سکون ہونے لگتا ہے، دم ہلاتی رہتی ہے، اور جب ساری طاقت ختم ہو جاتی ہے آخری علامت مچھلی کی ہوتی ہے، اپنا منہ کھولتی ہے بند کرتی ہے، منہ کھولتی ہے بند کرتی ہے، منہ کھولتی ہے بند کرتی ہے. علی اصغر کے بدن میں اب جان نہیں ہے، صرف منہ کھلتا ہے بند ہوتا ہے. امام لے گئے اس طریقے سے بچے کو لے کر. دشمن سمجھ رہا تھا کہ امام قرآن لے کر آ رہے تاکہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے. جیسے ہی اپنی ابا ہٹائی دشمن نے دیکھا کہ قرآن نہیں بن کے یہ بچہ ہے. امام نے فرمایا تمہاری نگاہ میں قصوروار ہوں؟ بچہ تو قصوروار نہیں ہے. بچے کی کیا خطا ہے؟ ظالموں، بچے کو تو پانی دو.
اگر تمہیں ڈر ہے کہ حسین پینے کا بچے کو رکھ دیتا ہے، حسین نے اپنے بچے کو زمین پر رکھا، پیچھے ہٹ گئے، آؤ پانی پلا دو۔ ایک مرد نہ پیدا ہوا اس بچے کو پانی پلانے کے لیے۔ دیکھا اب عبداللہ نے بچے میں طاقت رہی ہے اور ریتی گرم ہے، بچے کو اٹھا لیے، سینے سے لگایا، بس امام بوسہ دے ہی رہے تھے اور بلائے بلون نے تیر کو کمان میں جوڑا، 3 پھل کا تیر تھا۔ آپ لوگ صاحب اولاد ہیں، آپ کے گھر میں بچے ہیں، کسی کے گھر میں نو مولود ہے، 1 سال کے اندر اسے جائیں، اس کی گردن کو ذرا ہاتھ لگا کر دیکھیں کتنی نازک ہوتی ہے، اور یہ بھی ہاتھ لگائیں دیکھیں کہ اس کی گردن کتنی چھوٹی ہوتی ہے۔ اس گردن سے ایک نارمل تیر کا اندازہ لیں، آپ اندازہ لیں، کبھی اندازہ لیں اس سے، کیونکہ عیب نہیں ہے، آپ اندازہ لیں، اندازہ لے کر وہاں پر ایک ذہن میں ایک تصویر بنائیں، یہ تیر اس بچے کے گلے پر لگا کر دیکھیں نارمل، یہ نہر کیا گیا، یہ 3 پھلے کا تیر تھا، یہ مومنو ایمان سے بتاؤ، اے دشمنو ایمان سے بتاؤ، تم نے تیر سے بچے کا گلا نہر کیا یا بچے کا گلا کاٹ دیا؟ اس شہید کی، ننھے شہید کی 2 باتیں میں پڑھوں گا پھر رحمت تمام، اس سے زیادہ میں نہیں پڑھ سکتا اس شہید کے مطلب۔ پہلی بات یہ راوی نے لکھا ہے، جو راوی یہ ماجرہ دیکھ رہا تھا، حرملہ کا تیر چلا، علی اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا اب عبداللہ الحسین کے ہاتھ پر زخمی کر دیا، یعنی تیر اور ہاتھ کے بیچ میں گلا، معصوم سا گلا، کس کے ہاتھوں میں؟ اپنے باپ کے ہاتھوں میں۔ راوی کہتا ہے حرملہ کوئی معمولی تیر انداز نہیں تھا، اتنی تیزی سے اس نے تیر چلایا، راوی کہتا ہے کہ یہ ننھا بچہ اگر ہاتھوں پر نہ ہوتا اس کا جنازہ وہاں تک جاتا جہاں تک یہ تیر لے کر جاتا۔ دوسری اور آخری مظلومیت، یہ واحد شہید ہے 6 مہینے کا جو کربلا میں 2 بار شہید ہوا۔ پہلی بار اپنے بابا کے ہاتھوں میں، عزیز سنو، پہلی بار بابا کے ہاتھوں پر اپنے بابا کے نگاہوں کے سامنے، دوسری مرتبہ جب سروں کی کمی ہوئی، ابن زیاد ہمارے ساتھ نے کہا جاؤ ایک بچے کو بھی مارا تھا اس کا سر ڈھونڈو، نیزوں کو زمین پر رہواتے ہوئے پہنچے، خیمے کے پیچھے پہنچے، رباب ٹھہر کر دیکھ رہی تھی، اس کا دل دھڑک رہا تھا، آئے ماں کا دل تھا، نیزہ زمین پر گیا، یہ شہید ننھا شہید نیزے پر لگ کر آ گیا، ماں دیکھ کر وہی بے ہوش ہو گئی، اے میرے اصغر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اسلام و مسلمین کی حمایت و نصرت فرما، جہاں جہاں پر بھی شیعیان ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ تکفیری، آئسس، النصرہ، بوکو حرم، القاعدہ، طالبان، جتنی تنظیمیں اس طریقے کی نجس تنظیمیں، پروردگار ان سب کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ عراق، سیریا، بحرین اور جہاں جہاں پر بھی پروردگار مظلوم ہے، پروردگار اس ظلم کو ظالم پر پلٹا، پروردگار دشمنوں کی جو سازشیں چل رہی ہیں پروردگار خود دشمن کو سازش کا شکار قرار دے۔ بار الہ ادوات عالیہ، روضہائے مقدس، کربلا، نجف، سامرہ، کاظمین، زینبیہ، جناب سکینہ کا حرم، پروردگار ان سب کی حفاظت فرما، ان پر
گندی نگاہ رکھنے والوں کو کور فرما۔ پروردگار بقی کی حفاظت فرما۔ تمام جوان، تمام بزرگ پروردگار، علماء اعلام، طلاب دینی، مراجع تقلید، بالخصوص ولی امر مسلمین حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنہئی کو طول عمر عطا فرما، ان کا سایہ طولانی فرما، ان کے دست مبارک سے دنیا کو شکست عطا فرما۔ پروردگار آل سعود اور آل یہود کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارا منتقم خون حسین امام زمان ارواحنا لہ الفدا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما۔ ماتم حسین۔